پیرنٹس کو مزہ آ رہا ہے آپ آج کے فنکشن پہ؟ سب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ محترم جناب پرنسپل صاحب، معزز مہمانان گرامی، میری بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ مکالمہ یہ پیش کیا ہے کہ انسان کو فضیلت جو ملتی ہے وہ علم کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ملائکہ سے کہا کہ میں ایک زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا اے باری تعالیٰ، جب تو اس کو اختیارات دے گا تو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، پھر ملائکہ کے سامنے انہیں پیش کیا اور کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام جو آدم بتا رہا ہے۔ تو ملائکہ نے کہا ہے باری تعالیٰ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو پھر اس علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے۔ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گھرانہ علم کے بغیر کبھی مقام نہیں پا سکتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، فرشتہ نہ کہو مجھ کو، فرشتہ نہ کہو مجھ کو، تحقیر ہوتی ہے میری، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اور دوسری بات، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو جو پہلی وحی قرآن مجید میں شروع ہوتی ہے وہ اقرا سے ہوتی ہے۔ اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، یعنی یہ انسانیت کی معراج جو ہے وہ پڑھنے میں ہے، علم میں ہے۔ یہی تو بدر کا واقعہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہم اسے آزادی دے دیں گے۔ وہ فدیہ جو تھا وہ 4000 درہم تھا، 4000 درہم ایک ایک قیدی کے لیے۔ اگر وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو 4000 درہم معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4000 درہم کی معافی 10 بچوں کے پڑھنے لکھنے پر معاف کر دی۔ درہم کتنی مقدار کا تھا یہ بھی ذرا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ درہم جو تھا وہ 4.5 ماہ سے پیور سونے کا تھا، 4.5 ماہ سے پیور سونے کا تھا۔ یعنی علم پر خرچ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سنت بھی ہے، اپنے بچوں کے علم پر خرچ کریں۔ ترقی کیسے ہوتی ہے؟
اس کے پیچھے 4 میم ہیں، 4 میم۔ اگر وہ 4 میم کام شروع کر دیں تو پورے معاشرے کے اندر ترقی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا میم جو ہے وہ ماں ہے، پہلی تربیت گاہ بچے کی ماں ہے۔ جس قوم کو دیکھیں، جس قوم نے ترقی کی، جب ان سے پوچھا گیا بڑے بڑے مقام مرتبے پر پہنچے تو آپ کو یہ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے کہا اس کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے۔ ماں کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور ماں کی عزت عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ میں اگر میری ماں زندہ ہوتی، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ میں تلاوت کی صورتیں بھی شروع کر چکا ہوتا، اور میری ماں بلاتی محمد تو میں نماز چھوڑ کر فوراً جاتا، لبیک یا امی، لبیک یا امی، لبیک یا میری ماں میں حاضر، میری ماں میں حاضر، میری ماں میں حاضر۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ جس قوم کے اندر ماں کے مقام اور مرتبے کو اہمیت دی جاتی ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ پوری تاریخ کو دیکھ لیں، ماں کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور اسی وجہ سے نیپولین نے کہا تھا give me a good mother I shall give you a good nation۔ آپ مجھے ایک اچھی ماں دے دیں، میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ اور دوسرا میم جو ہے وہ معلم کا ہے۔ معلم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی تحریکیں انقلاب نہیں لا سکتی۔ ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے کیوں علیحدہ ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ بنگالی معلم جو تھا وہ کام کر رہا تھا، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا؟ اس کے پیچھے معلمین کا ہاتھ تھا، استاد کا ہاتھ تھا، ہم نے ملک حاصل کر لیا۔ اگر معلم محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کرے تو وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو میں مثالیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چودھری سردار تھے، وہ آئی جی پنجاب ریٹائرڈ ہوئے، آئی جی پنجاب۔ وہ اپنے واقعے میں بتاتے ہیں یہ مالی کا بیٹا تھا۔ ایک ایک بچہ قیمتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچہ غریب گھرانے سے آیا ہے، نہیں، ہر بچہ قیمتی ہے، استاد اس کے اوپر توجہ دے۔ آئی جی پنجاب چودھری سردار نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں 8ویں جماعت پڑھتا تھا تو شام کے وقت ہمارے استاد صاحب تھے ملک قادر بخش، ہم ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے بچے، تو جب میں ان کی بیٹھک پہ گیا، بچے اور بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھ گیا، تو بچوں نے بتایا کہ استاد صاحب کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، وہ قبرستان دفنانے گئے ہیں اور ہمیں کہہ گئے ہیں کہ بیٹھے رہنا، میں واپس آ کر آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ وہ بیٹی کو دفنانے کے بعد بیٹھک میں آئے اور تعزیت کرنے والے لوگ آتے تھے، تعزیت کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، تو ایک نے کہا ملک صاحب بیٹی فوت ہو گئی ہے، آج تو بچوں کو پڑھانا بند کر دیں، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ استاد محترم نے کہا اس لیے تو میں نے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے بیٹی کے اصال ثواب کے لیے، ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اگر استاد ملک قادر بخش جیسا بن جائے تو بیٹے پھر شاگرد آئی جی پنجاب جا کر بنتے ہیں۔ تو اسی طرح سے استاد کا مقام اتنا بڑا ہے، اگر استاد صحیح معنی میں بچوں کو پڑھائے تو اتنا مقام ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کے 2 بیٹے مامون و رشید، امین و رشید نے استاد کے جوتے اٹھائے اور ان کو تقسیم کر لیا، ایک جوتا ایک نے لیا، ایک جوتا دوسرے بھائی نے لیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ خوش بخت، خوش قسمت، معزز انسان کون ہے؟ درباریوں نے کہا جناب آپ، اس نے کہا نہیں وہ
میں اپنے جوتے خود اٹھا رہا ہوں، استاد کے جوتے میرے بیٹے اٹھا رہے ہیں اور دونوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے استاد کو چاہیے کہ وہ ہر بچے کے اوپر توجہ دے، کون سا بچہ اقبال ہے، کون سا بچہ مفکر ہے، اور کون سا بچہ جو ہے سید مودودی بنے گا، کون سا بچہ اقبال بنے گا، کون سا بچہ قائد اعظم بنے گا۔ ہر بچے کے اوپر توجہ دیں، ہر بچہ قیمتی ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے آپ کے ادارے کے اندر۔ اور تیسرا میم جو ہے وہ معاشرہ ہے۔ معاشرہ جب علم کے بندھن کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے ماحول کو ٹھیک کرتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ، پھر وہ گلی، پھر وہ محلے، سارے کے سارے علم کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ بچے گلی میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے افراد انہیں سمجھاتے نہیں ہیں، انہیں نصیحت نہیں کرتے، انہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ چوتھا جو ہے میم جو ہے وہ ممبر ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بتائے جاتے ہیں، وہ مسجد کا ممبر ہے۔ اگر وہاں صحیح معنوں میں دعوت دی جائے پھر بھی معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ 4 چیزیں اور ہیں، وہ میں بتا کر بات کو ختم کروں گا۔ وہ ہیں 4C۔ 4C اگر بچوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ بچہ زندگی کے سارے میدانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بچے، وہ گھرانے زندگی کے سارے میدانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا C ہے کنفیڈنس، سیلف کنفیڈنس، اعتماد اعتماد اعتماد۔ اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جو بچوں کو یہاں اس ادارے میں اعتماد دیا جا رہا ہے، یہ اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ بچوں کا ذاتی اعتماد، یہ میں نے دیکھا ہے اسٹیج کے اوپر، اگر کنفیڈنس بچوں میں پیدا کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ میں نے بچوں کی پرفارمنس دیکھی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو بڑا اعتماد دیا جا رہا ہے، کنفیڈنس دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا کنفیڈنس جو ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین۔ ترقی میں ذاتی کنفیڈنس، پھر اللہ پر یقین، اللہ کے اس نظام پر یقین۔ جب تک یہ اللہ پر یقین پیدا نہ ہو تو انسان ترقی کی منازل نہیں طے کر سکتا، وہ کنفیوز ہوتا ہے، راستے میں رک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اپنا سفر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دوسرا C جو ہے وہ انسان کا وہ ہے کریکٹر، کردار۔ اگر کردار بچوں میں پیدا نہیں ہوا، وہ PhD پہ پہنچ جائیں، دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، اگر کردار نہیں ہے تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اچھا کردار بچوں میں پیدا کرنا وہ ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ والد نے بچے سے کہا، بیٹا آپ کے پاس 3 سیب ہیں، ایک سیب مجھے دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ میں تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو بچے نے ایک سیب کو چکھا، اس کا ٹکڑا کھایا، باپ حیران ہے۔ پھر دوسرے سیب کو ایک ٹکڑا کاٹا منہ سے، اسے کھایا۔ باپ نے کہا، میں نے کہا 3 سیب ہیں، ایک مجھے دے دو۔ دوسرے سیب کو بھی اس نے چکھا ہے، پھر تیسرے سیب کو اپنے منہ سے کاٹا، وہ کھا لیا۔ اب اس کے بعد بچہ کہتا ہے ابو کو، امی کو، یہ سیب اچھا ہے، باقی سیب خراب ہیں، یہ آپ کھا لیں۔ یہ ہے تربیت۔ جب اپنے بچوں کو آپ یہ سینس دے دیں گے تو پھر بچے آپ کے کامیابی کی طرف چلیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بچوں کی ترقی کے 3 منازل ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلے 10 سال ہوتے ہیں بچوں کے غلام بن کر رہو، وہ جو حرکت کریں گے وہ آپ کو آ کر بتائیں گے کہ یہ غلطی کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ پھر انہیں پیار کے ساتھ سمجھائیں، پیار کے ساتھ سمجھائیں، ڈانٹ کرنا، ڈانٹیں گے تو پھر آپ کو بتانا چھوڑ دیں گے۔ پیار کے ساتھ سمجھائیں، مولڈ کریں ان کو۔ اور دوسرا جو ہے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے اوپر یہ سٹریس نہ کریں کہ آپ کے نمبر تھوڑے آئے ہیں، فلاں کے نمبر زیادہ آ گئے ہیں۔ یہ بچوں کو آپ سٹریس میں ڈالتے ہیں۔
یہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہ کریں۔ بچوں سے صرف یہ کہیں کہ آپ کے جو آج نمبر آئے ہیں، پہلے سے آپ نے زیادہ محنت کی ہے، آج آپ کے نمبر زیادہ ہیں، کل زیادہ محنت کریں گے پھر زیادہ نمبر آئیں گے۔ اور تیسرا جو ہے، ماں باپ نقصان کرتے ہیں بچوں کا۔ بچوں کے سامنے والدین کسی بات پر جھگڑا نہ کریں۔ والدین کہتے ہیں، والد کہتا ہے بچوں کو میں تمہاری خاطر کما رہا ہوں، ماں کہتی ہے بچوں کو صبح سے اٹھی ہوئی ہوں، میں آپ کی مصیبت بھگت رہی ہوں۔ جب یہ کرتے ہیں تو بچوں میں یہ عادت راسخ ہوتی ہے کہ اس طرح سے سنانے سے، احسان جتلانے سے شاید بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ وہ بڑے ہو کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کا یہ نقصان نہ کریں، بچوں کو آسان طریقے سے کہانی سنائیں، بچے کہانیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک کہانی میں بتا رہا ہوں۔ ایک بچہ ہے، وہ غزالہ ایک بستی کا نام ہے، اس غزالہ گاؤں میں رہنے والا ایک بچہ ہے۔ اس زمانے میں یہ بڑے ادارے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ادارے ہیں، تو غزالہ گاؤں کے اندر ایک استاد آتا تھا نواب کے بچے کو پڑھانے کے لیے۔ تو ایک بچہ وہاں کھڑا رہتا تھا، جب استاد واپس آتا تو ایک دن استاد نے پوچھا بیٹا تو میرے راستے میں کیوں کھڑا رہتا ہے؟ یہ 9 سال کا بچہ ہے، 9 سال۔ اس نے کہا استاد محترم اگر آپ استاد ہیں تو میں ایک طالب علم ہوں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ استاد نے کہا بیٹا میرے پاس اور تو ٹائم نہیں ہے، نواب جو ہے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی دوسرے کو تو نہیں بیٹھنے دیتا۔ بچہ کہتا ہے استاد محترم اس کا میرے پاس ایک حل ہے۔ کیا حل ہے؟ جب آپ آئیں گے میں راستے میں یہاں کھڑا ہو کر آپ سے سوال پوچھ لوں گا۔ استاد نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ استاد نے سوچا یہ 9 سال کا بچہ کیا سوال پوچھے گا۔ استاد آیا، اگلے دن بچہ کھڑا تھا، بچے نے استاد سے سوال پوچھے، استاد نے جواب دیا۔ اگلے دن اس نے کہا 2 دن 3 دن ہفتہ مہینہ گزر گیا کہ بچے کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، بچے کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ پھر بچے نے کہا استاد محترم آپ کا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر تک ساتھ ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا، سوال بھی کرتا رہوں گا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 5-6 کلومیٹر استاد کا گھر دور تھا، بچہ گھوڑے کے ساتھ چلتا اور سوال پوچھتا رہتا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال کے بعد بچے نے کہا استاد محترم میں نے اپنے سوالات مکمل کر لیے۔ یہ ہوتا ہے طالب علم کا شوق۔ اگر بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، آپ دیکھیں اسی کلاس کے اندر، اسی کمرے کے اندر، اسی ہال کے اندر استاد بول رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں نمبر مختلف آتے ہیں، سمجھ مختلف آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک مثال ارسطو کی، ارسطو کلاس میں پڑھا رہا تھا، اس کی کلاس میں 30 بچے تھے۔ 30 بچوں کا جب اس نے ٹیسٹ لیا تو وہ ٹیسٹ اتنا خاطر خواہ نہیں تھا، تو ایک جو چپڑاسی اس نے بٹھایا ہوا تھا دروازے کے اوپر، اس نے کہا استاد محترم اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس ٹیسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ اس نے کہا بھئی آپ تو کلاس روم کے باہر بیٹھے تھے، تو آپ اس ٹیسٹ کو کیسے کامیابی سے کریں گے؟ اس نے کہا سر میں کرسی دروازے کے ساتھ رکھ کر بیٹھا رہتا تھا، آپ کی باتیں غور سے سنتا تھا۔ اس بچے نے جب ٹیسٹ دیا وہ سب سے اول نمبر میں تھا۔ بچے اس وقت سمجھتے ہیں جب بچے دھیان سے کوئی بات سنیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو تیار کریں۔ یہ اپنا انور بیٹا جو ہے نا محنت کر رہا ہے، جو کنفیڈنس دے رہا ہے، میں 37 سال سروس گزاری ہے، اس ضلع کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھی رہا ہوں۔ یہ جو کنفیڈنس بچوں کو دے رہا ہے، بیٹیوں کو دے رہا ہے، یہ کنفیڈنس بڑی کامیابی کی کلید ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں آپ اتنا اپنے بچوں کو ادارے میں لائیں اور اپنے علم سے روشناس کرائیں، کیونکہ یہ ایریا ہمارا جو ہے شہر کے باہر کا ایریا ہے، بہت غریب بچے ہیں اور علم سے
ناواقف ہیں۔ میں ان باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر جناب پرنسپل انور صاحب کا، معززین کا، اساتذہ کا، طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ مامو جان، میں آ رہا ہوں۔